ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ بنام ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے خلیفہ عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ ملازمت کے بارے میں 15 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک نہ پڑھنے کا وبال۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل یعنی کنجوس ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: ایک شخص گورنمنٹ ملازم ہے مگر ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور ہر مہینے پہلی کو تنخواہ لے لیتا ہے، کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا رہتا ہے، کیا اس کا خیرات کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر وہ ڈیوٹی نہیں دیتا اور دھوکے سے تنخواہ بٹور لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری تنخواہ حرام ہے۔ اس کے ذریعے زکوٰۃ خیرات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کے پیسے ہیں ہی نہیں، نہ یہ ان کا مالک ہے۔ اگرچہ ان پہ قبضہ اسی کا ہو، اس پر فرض ہے کہ جہاں سے یہ رقم بٹوری یعنی لی ہے وہاں واپس کرے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے۔ سوال: نابالغ سے پانی بھروانا کیسا ہے؟ کیا استاد اس سے پانی بھروا سکتا ہے؟ جواب: والدین یا سیٹھ جس کا یہ ملازم ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نابالغ سے پانی بھروانا جائز نہیں، اور نابالغ کا بھرا ہوا پانی جو کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے، کسی اور کے لیے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ سیٹھ بھی صرف اجارے کے اوقات ہی میں بھروا سکتا ہے۔ استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ شاگرد سے پانی نہیں بھروا سکتا، نیز اس کے بھرے ہوئے کو کام میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نابالغ کا بھرا ہوا پانی کے شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ یعنی نابالغ اجازت بھی دے۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہگار ہوگا۔ یہاں سے معلمین یعنی اساتذہ کو سبق لینا چاہیے
کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں۔ سوال: کیا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سیٹھ اپنے ملازم کو اچھا سا نوالا دے تو پھر اس کے بعد کوئی بڑا کام نہ لے، ورنہ اسے یوں لگے گا کہ کوئی کام کروانا تھا تب ہی مجھے یہ نوالا کھلایا ہے، ورنہ روز تو نہیں کھلاتا؟ جواب: سیٹھ ایک نوالا کھلائے یا پوری تھالی یا کچھ بھی نہ کھلائے، مگر وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اجارے یعنی نوکری میں اور عرف سے ہٹ کر نوکر سے کام نہ لے۔ عرف کے اندر رہتے ہوئے بڑا کام ہو یا چھوٹا وہ تو سیٹھ لے گا کیونکہ وہ اسی کے پیسے دے رہا ہے۔ نوالا نہ بھی کھلائے، جب بھی وہ کام تو لے گا۔ سوال: ملازم کے تعلق سے دل میں تکبر نہ آئے، اس کا حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: سیٹھ ملازم پر شفقت کرے، اس پر سخاوت کرے، جیسے عمدہ کپڑے خود لیے ایک جوڑا اس کو بھی سلوا دے۔ اسی طرح عید کے موقع پر تھوڑا دل کھول کر دے، اگر کبھی اچھی غذا پکائی تو اسے بھی پیش کر دے۔ جس پھل کا سیزن آیا، مثلا آم ہے تو اس کی پیٹی دے دے۔ بقر عید آئی تو خود قربانی کرتا ہے تو ایک بکرا کٹائی کی قیمت کے ساتھ ملازم کو دے دے تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ بکرے کا اس کو مالک کر دے، یا یہ کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تم قربانی کر دینا۔ اس طرح شفقت دیں گے تو انشاءاللہ ملازم کے تعلق سے تکبر قریب نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کے ساتھ بندہ اس طرح کی شفقت کرتا ہی ہے تو اپنے ملازم کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ نوکر بیچارہ ایسی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد بھی ایسی خدمت بسا اوقات نہیں کرتی۔ یہ بات تسلیم ہے کہ ملازم پیسے لے کر خدمت کرتا ہے، لیکن اولاد کو بھی تو بندہ پیسے دیتا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ملازم کو حقیر سمجھتے ہیں اور اولاد کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اولاد کو بھی پیار دیں، صلہ رحمی ان کا بھی حق ہے، لیکن ملازمین کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت یعنی مالدار بنایا ہے۔ جب ہی آپ نے 10 ملازم رکھے ہیں تو خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ ملازم ہوتے تو اپنے ساتھ کس قسم کا رویہ پسند کرتے۔ جب آپ ملازمین کا خیال رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ ٹوٹ کر آپ کی خدمت کریں گے اور ایسی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ شاید اولاد بھی ایسا نہ کرے، آپ کے لیے جان تک قربان کر دیں گے۔ بالفرض اگر کوئی ملازم بے وفا بھی نکلا تو اولاد بھی بے وفا نکلتی ہے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتی ہے، پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے یا والد کے نام پر قرضے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ اولاد بھی تو اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسلامی گھرانوں میں ایسے واقعات سننے کو نہیں ملتے، لیکن ماڈرن اور صرف دنیاوی تعلیم دینے والے مالداروں کے یہاں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ غریبوں اور مذہبی گھرانوں میں نسبتاً ایسا کم ہوتا ہے۔ سوال: میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں سیٹ کی طرف سے مجھ سمیت کسی بھی ملازم کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جماعت چھوڑنے کا گناہ کس کے ذمے ہے؟ جواب: جہاں مسجد موجود ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو وہاں باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی سیٹھ اپنے ملازمین کو باجماعت نماز پڑھنے سے روکے گا تو وہ اور جماعت چھوڑنے والے ملازمین سب ہی گناہگار ہوں گے اور ایسی ملازمت کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں میلوں میل تک مساجد ہی نہیں ہوتی تو ایسی جگہوں پر جماعت واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اسی صورت میں اگر سیٹھ نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہو جس کے باعث ملازمین نماز نہ پڑھتے ہوں تو ایسی نوکری ہی جائز نہیں۔ سوال: آفس کی چیزیں مثلا پرنٹر اور فوٹو کاپی مشین وغیرہ
اگر کوئی ملازم اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہے تو کس سے اجازت لینا ضروری ہوگی؟ جواب: اگر وقف کی چیزیں ہیں تب تو کسی سے اجازت لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر پرائیویٹ ہیں تو اصل مالک یا جس سے اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہو اور اختیار دیا ہو اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اصل مالک کی طرف سے مینیجر اور اس طرح کے بڑے عہدیداران کو چھوٹی موٹی چیزوں کے اختیارات دیے جاتے ہوں گے، لہذا اگر انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں تو ان سے اجازت لے کر استعمال کر سکیں گے، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال: آج کل زیادہ تر ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، سیٹ کسی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور اگر ملازم کو کوئی مسئلہ ہو تو اسے حل نہیں کرتے۔ یوں ملازمین بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ ملازمین کے حقوق کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: ملازمین کے بھی حقوق ہیں اور سیٹ کے بھی حقوق ہیں۔ بعض اوقات سیٹ ملازمین پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ملازم ایسا ہے کہ جس کی سیٹ کو محتاجی ہے، جیسا کہ بعض ملازمین ایسے پاورفل ہوتے ہیں کہ کاروبار سنبھالے ہوتے ہیں اور انہیں سارے راستے پتہ ہوتے ہیں، تو یوں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور سیٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ملازمین بعض اوقات سیٹ کو کھلونا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا دونوں طرف سے جو بھی ظلم کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ زیادہ تر سیٹوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن ہر سیٹ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض سیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملازمین کو اولاد کی طرح رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ملازم کو بھی چاہیے کہ سیٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وقت پر اسے کام کر کے دے اور اس کے مال، آل اولاد اور گھر میں خیانت نہ کرے۔ اگر ملازم کا کردار ستھرا ہوگا تو سیٹ اخلاقی طور پر خود بخود اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عام طور پر تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہوتی ہے، تاہم سیٹ کو چاہیے وہ ملازم کا خیال رکھے، اسے وقت پر تنخواہ دے اور تنخواہ کے لیے دھکے نہ کھلائے، مثلا پرسوں دوں گا یا ترسوں دوں گا کر کے بیچارے کو تنگ نہ کرے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے کا عرف ہے تو پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دے۔ یاد رہے، جو کم تنخواہ والے ملازمین ہوتے ہیں مہینے کے آخری تاریخوں میں ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور ان پر قرضے چڑھے ہوتے ہیں، لہذا اگر سیٹ احسان کرنا چاہیں تو پہلی تاریخ سے 2 دن پہلے انہیں تنخواہ دے دیں تاکہ یہ بیچارے اپنے قرضے وغیرہ اتار سکیں، لیکن ایسا کرنا سیٹھوں کے لیے لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سیٹھوں کو چاہیے کہ عید اور شادی بیاہ کے موقع پر ملازمین کو تحائف دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ یہ دینا اگرچہ فرض نہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن پھر بھی دیتے رہیں۔ یوں ہی سیٹ کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو وہ ملازم کو بھی کھلائے، کہ اس طرح کرنے سے ملازم خود بخود وفاداری کرے گا اور سیٹ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ اگر سیٹ اور ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے